ایک غریب کا پیار۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام کشن تھا۔ اس کے پریوار میں اس کے ماں باپ بھائی بہن سبھی تھے، لیکن دکھ کی بات یہ تھی کہ اس کے ماں باپ بہت ہی زیادہ غریب تھے، اتنا غریب کہ بڑی مشکل سے ان کا گزارا ہو پاتا تھا۔ لیکن کشن پڑھنے میں بہت تیز اور سمجھدار تھا اور وہ گاؤں کے سرکاری اسکول میں ہی پڑھتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، کشن کو ایک لڑکی کو دیکھتے ہی اس سے پیار ہو گیا، یعنی اس سے پہلی نظر میں وہ پیار کر بیٹھا تھا۔ اس کی دل کی گہرائیوں میں وہ لڑکی پوری طرح سے اتر چکی تھی اور اس لڑکی کا نام دیویا تھا۔ دیویا ایک امیر گھر کی اکلوتی لڑکی تھی۔ اب کشن دیویا کو چھپ چھپ کر دیکھنے لگا، لیکن ایک دن دیویا نے ایسا کرتے اسے دیکھ لیا، مگر دیویا نے اسے کچھ بھی نہ کہا، کیونکہ کشن تھا ہی اتنا معصوم۔ اب کشن دھیرے دھیرے دیویا کے پیار میں اتنا کھو گیا کہ اس کا نہ تو پڑھائی میں من لگتا تھا اور نہ ہی اسے کھانے پینے کا ہوش تھا۔ وہ 24 گھنٹے ہی اسی کے ہی پیار میں کھویا رہتا تھا۔ خیر، دن تو جیسے تیسے اس کا کٹ ہی جاتا تھا، مگر رات بھر وہ بستر پر کروٹ بدلتا رہتا کہ کب صبح ہو اور اس کی ایک جھلک دکھے۔ اگر ایک دن بھی وہ لڑکی اسے نظر نہیں آتی تو وہ اکیلے میں جا کر رونے لگتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کا پیار بڑھتا ہی گیا اور اس نے دیویا سے اپنے پیار کا اظہار کرنے کی کوشش کی، مگر کر نہیں پایا۔ کئی بار اس کے نام پریم پتر لکھا، لیکن اسے دے نہیں پایا، کیونکہ اس لڑکی کے نزدیک جاتے ہی اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا اور وہ گھبرا کر اپنا ارادہ بدل لیتا تھا۔ شاید اس کے من میں ایک ڈر تھا کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے یا اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر دیویا کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال بیت گئے، مگر وہ اپنے پیار کا اظہار نہ کر سکا۔ کشن کافی شرمیلا لڑکا تھا، شاید اس لیے وہ اپنے پیار کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا، اور ویسے بھی وہ لڑکا غریب تھا اور لڑکی امیر تھی۔ شاید یہی سوچ کر اس کی اپنے پیار کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر اس کا پیار ایک دم سچا اور پوتر تھا۔ اس نے کبھی بھی اس لڑکی کے بارے میں کبھی غلط نہیں سوچا تھا۔ ایک دن دیویا نے اسے راستے میں ہی روک کر پوچھا کہ تمہارا نام کشن ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اچھا، تم مجھے ہمیشہ ہی دور سے کیوں دیکھتے رہتے ہو؟ کیا تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ اس بات سے کشن ڈر گیا اور بولنے میں ہڑبڑانے لگا۔ تبھی دیویا بولی کہ تم بہت معصوم اور اچھے بھی ہو۔ اس دن شاید بات بن ہی جاتی، مگر کشن اس سے بات کرنے میں بہت زیادہ شرما رہا تھا۔ تو دیویا نے کہا کہ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ یہ کہہ کر دیویا نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا تو جلدی سے کشن نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ ہاں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ دیویا کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کشن سے پوری طرح امپریس ہو چکی تھی۔ اب وہ دونوں ہی ایک دوست کی طرح ملنے لگے اور دیویا کو بھی شاید اس سے پیار ہو چکا تھا اور وہ بھی کشن کے کچھ بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کشن کو بھی یہ پتہ لگ چکا تھا کہ دیویا اب پوری طرح سے
اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ بس اسے پرپوز کرنے کی ہی دیر تھی۔ مطلب ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے بے حد پیار ہو چکا تھا۔ تبھی ایک دن کشن کے پتا جی بہت بیمار ہو گئے، اور ویسے بھی اب کافی بزرگ ہو چکے تھے، اس لیے ان سے کام کی کوئی بھی امید نہیں تھی۔ کشن کے پتا جی کی ہی وجہ سے گھر کا سارا خرچہ چلتا تھا، لیکن اب کیا ہوگا؟ کشن کی 2 جوان بہن بھی تھی جن کی اب شادی بھی کرنی تھی۔ تبھی کشن کے پتا جی اسے کہتے ہیں کہ بیٹا، اب شاید تجھے پڑھائی چھوڑنی ہوگی اور شہر جا کر نوکری کرنی ہوگی۔ شہر میں میرا ایک دوست ویپاری ہے، رام پرساد، وہ تجھے اپنے پاس کام پر ضرور رکھ لیں گے۔ تو بس اسے میرا نام بتا دینا، میرا نام سنتے ہی وہ تجھے کام پر رکھ لے گا اور تنخواہ بھی اچھی دے دے گا۔ پریوار کو دکھی دیکھ کر کشن کو شہر جانا ہی پڑا۔ کشن اپنے غریب پریوار کے لیے شہر کمانے تو چلا گیا، لیکن اب اس کا حال جل بن مچھلی کے ہو گئی۔ وہ 21 سال کا لڑکا دن بھر کام کرتا اور رات بھر اس لڑکی کی یاد میں روتا رہتا۔ ایسے ہی قریب 1.5 سال بیت گیا۔ تبھی دن اس کا دل ایسا اڑا کہ وہ کام چھوڑ کر شہر سے اپنے گاؤں بھاگ آیا۔ گاؤں آ کر وہ دیکھتا ہے کہ 10 دنوں کے بعد دیویا کی تو شادی ہونے والی تھی، اور وہ اس شادی سے بہت دکھی بھی لگ رہی تھی۔ تبھی کشن کی ماں نے بتایا کہ تیری ایک دوست دیویا کئی بار اپنے گھر پر آئی تھی اور وہ بس تیرے ہی بارے میں پوچھتی تھی۔ اب تو کشن کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی تو ساری دنیا، ساری خوشیاں ہی اجڑ چکی ہو، لیکن وہ کیا کرتا؟ ایک طرف پیار تھا اور دوسری طرف غریب پریوار تھا، اور اس کے کندھے پر پوری ذمہ داری بھی تھی۔ وہ دیویا سے آخری بار بھی نہیں ملا اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اسے اپنے بوڑھے ماں باپ اور اپنے چھوٹے بھائی اور بڑی بہنوں کی خوشی کے لیے اپنے پیار کی قربانی دینی ہی پڑے گی۔ یہ سوچ کر اس نے اپنا پھول جیسا دل پتھر کا بنا لیا اور وہ دیویا سے بھی بنا ملے ہی شہر واپس چلا گیا۔ جاتے جاتے بھی اس کی جان نکل رہی تھی کہ کاش دیویا اسے مل جاتی۔ وہ یہ سوچ کر بہت رو رہا تھا کہ وہ اتنا غریب کیوں ہے، کیونکہ اس غریبی کے کارن وہ آج کچھ بھی نہ کر سکا۔ لیکن کشن آج بھی دیویا کے بارے میں سوچ کر چھپ چھپ کے بہت روتا ہے اور خوب تڑپتا بھی ہے۔ اس کے من میں آج بھی صرف دیویا کے لیے ہی فیلنگ اور پیار ہے۔ آج بھی وہ بتانا چاہتا ہے کہ دیویا، میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، اور وہ صرف ایک بار دیویا سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا وہ بھی اس سے پیار کرتی ہے۔ لیکن کشن نے تو پیار اور پریوار کے فرض میں پریوار کو چن لیا۔ تو دوستو، کشن نے پریوار کے فرض کو چن کر صحیح کیا، اور کیا اسے اتنے غریب پریوار کو مجبوری میں چھوڑ کر اپنے پیار کو اپنانا چاہیے تھا؟ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے بتائیں۔ دھنیہ واد۔ دوستو، یہ تھی ایک غریب لڑکے کی پیار کی کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دھنیہ واد۔